بہترین اعمال قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعا ہے۔ نماز تو کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، ثواب بخش سکتے نفلوں کا، کسی کی طرف سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن روزہ رکھ کے ثواب بخش سکتے ہیں۔ کسی کی طرف سے مال خیرات کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ مالی عبادات میں نیابت جائز ہے، لیکن بدنی عبادات میں جائز نہیں۔ دینی کتب سے تعلق اور دینی کتابیں لکھنا، لکھوانا، چھپوانا، بٹوانا، وہ زبردست کام ہے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان کا، کہ ہم اسکول پڑھتے تھے، ہمارے ایک استاد تھے مولانا قدرت اللہ صاحب، وہ مولانا کے ساتھ دیوبند پڑھے ہوئے تھے، بڑے عالم۔ ان کی وجہ سے میں سائنس چھوڑ کر عربی میں آ گیا تھا، کہ ایک بڑے عالم درختوں کے نیچے ایسے قسمہ پرسی میں بیٹھے رہتے تھے، اور ہم بڑے ٹاٹ پاٹ سے سائنس روم جاتے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ سائنس ماسٹر نے کہا کہ پھر آپ کو اتنا شوق ہے عربی پڑھو، میں نے کہا بس عربی پڑھیں گے۔ بڑا کیس ویس ہو گیا، سب کچھ ہوا، لیکن فیصلہ میرے حق میں ہوا کہ پڑھے۔ مولانا کی کلاس یک دم بڑی ہو گئی، اور کافی لڑکے آ کے شریک ہو گئے۔ کچھ مدت گزر گئی، ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ان کی جگہ ایک اور عالم آئے، وہ بھی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے پڑے ہوئے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کے مخالف تھے، اور باقاعدہ ایک دن ہم کو لیکچر دے دیا شاہ صاحب کے خلاف۔ میں نے درمیان میں بولا، اور میں نے کہا دیوبند کے تمام اکابر اس پر متفق ہے کہ شاہ اسماعیل اہل حق کا جرنیل تھا، اور دارالعلوم دیوبند شاہ اسماعیل کی تحریک کے احیاء کے لیے بنایا گیا، کیا آئند مجاہدین نہ مرے، ختم نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند شاہ اسماعیل کی تحریک کی تشریح ہے۔ اتنی تاریخ میٹرک میں بچے کو آ جاتی ہے جو سمجھدار ہو، لیکن اس نے مجھے کہا یو آر اے اسٹوڈنٹ، اور یہ وہ خاموش کرایا، چپ ہو جاؤ۔ چپ ہو گیا۔ اگلا دن ایسے ہی گزر گیا، اور پھر کوئی مر گیا ہمارے گاؤں میں نہیں گیا۔ تو تیسرے دن جب میں گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ مولانا تقویت الایمان لے کے آئے ہیں پشاور سے، شاہ اسماعیل کی لکھی ہوئی کتاب تقویت، بڑی سخت کتاب ہے، بدعت اور شرک کی جڑیں کاٹی۔ جس گھر میں وہ کتاب ہوگی اللہ وہاں توحید کا چشمہ جاری کرے۔ تقویت الایمان چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن بہت اچھی۔ مولانا نے لا کے میز پہ ڈھیر لگایا اور کہنے لگے کہ اس دن میرا نام لیا، ان کے ساتھ کچھ بات ہو گئی۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا تھا کہ شاہ اسماعیل اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، اور سمندر ہے بہت بڑا، ہر شخص چند لمحوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ میں بھی ڈوب رہا ہوں، لیکن قریب میں دریا سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑی ہے، اور اس کے اوپر درخت ہے، جو آدمی وہاں تک پہنچتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو میں نے بھی بڑی کوشش کے ساتھ وہاں پہنچنے کی کوشش کی۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس درخت پہ لکھا ہوا تھا تقویت الایمان، اور اس پہاڑ پہ لکھا ہوا ہے لمولانا اسماعیل الشہید۔ اور میں بہت ڈر گیا کہ مجھے یہاں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ میں نے تو مخالفت کی، اور خواب میرا ختم ہوا۔ تو میں کل پڑھانے نہیں آیا، اسکول پشاور گیا، اور پشاور سے مولانا کی کتاب لایا ہوں، اور مجھے کہا تو اٹھ اور بانٹ، سب لڑکوں کو ایک ایک دے دو، اور اخیر میں مجھے کہا کہ مجھے بھی ایک دے دو۔ ان کو بھی میں نے ایک دیے، دو رہ گئے کہ تم دونوں رکھو۔ حضرت زار و قطار رو رہے تھے ہمارے وہ اسکول کے استاذ اسلامیات اور عربی کے۔ ہاں کاملین خوب ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق اور مجدد ایک شیخ کے دو شاگرد ہیں، خواجہ باقی باللہ کے مجدد صاحب بھی ہے اور شیخ عبدالحق بھی ہے۔ شیخ عبدالحق کو یہ اعتراض تھا کہ مجدد صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے، جیسے میرے متعلق بھی پراپیگنڈا کیا ہے۔
میں بزرگوں کو تو بزرگ مانتا ہوں، لیکن بزرگوں کو مشکل کشا و حاجت روا نہیں مانتا ہوں، اور بزرگوں کے بہانے شرک اور بدعت کی بھی اجازت نہیں دیتا ہوں، بزرگوں کو بھی حدود میں رکھتا ہوں۔ تو شیخ عبدالحق نے مجدد صاحب کے خلاف ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، اردو میں ہے، پہلے فارسی میں تھی اب اردو میں ہے۔ اس کتاب میں اولیاء ہند کے حالات ہیں۔ اولیاء ہند کے حالات اس طرح سے ہے کہ خود بخود مجدد صاحب پر رد ہو جائے۔ کتاب مکمل ہو گئی اور شیخ عبدالحق صاحب بادشاہ جہانگیر کے دربار میں بڑا اثر رسوخ رکھتے تھے۔ بادشاہ نے کتاب منگوائی کہ لیا، اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو تصنیف بادشاہ کو پسند آ جاتی اس کتاب کو یا اس مصنف کو ترازو میں بٹھا لیتے تھے اور دوسری طرف سونا ڈال لیتے تھے اور اتنا سونا ان کو لدوا لیتے تھے۔ بادشاہ دینی کاموں کی قدر کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق نے کتاب تیار کر لی اور مونچھے اور داڑھی خوب کنگھی کی اور تیار ہو گئے کہ صبح دربار جہانگیری میں جانا ہے اور سونا لانا ہے۔ رات کو خواب میں خواجہ باقی باللہ ہے اور انہوں نے کہا بچ کے رہو، اس کتاب کی وجہ سے جہنمی ہونے کا فیصلہ تیرا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں توحید و سنت کا واحد آدمی مجدد ہے اور آپ نے اس کے حالات نہیں لکھے، تو اس کتاب کی وجہ سے تجھے جہنمی کر دیا۔ یہ واقعہ شیخ عبدالحق نے اخبار الاخیار میں خود لکھا ہے، دوسرے الفاظ سے لکھا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کے اتنے اولیاء کے حالات لکھے، یہ کیا وہ کیا، لیکن میرا سارا کام ناتمام ہے، سارا کام ادھورا ہے جب تک تمام علماء اور اولیاء کے سرتاج اور اس وقت کے بے بدل ولی اور عالم، توحید و سنت کا جرنیل شیخ احمد المعروف بمجدد الفسانی سرہندی کے واقعات نہ لکھوں، 7 صفحے ان کے اوپر لکھی، تب جا کے کتاب مکمل ہو گئی۔